سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدہ کرنے سے روک دیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا مراسلہ وزیر مذہبی امور کو موصول۔ خط میں لکھا معلوم نہیں کہ اس سال حج آپریشن مکمل ہوگا یا نہیں، صورتحال بہتر ہوتے ہی معاملے پر مزید آگاہ کریں گے۔ صدر مملکت کی گورنرز اور علماء کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ وبائی امراض سے بچنے کے لیے اسلام نے واضح ہدایات دیں، عوام کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی تلقین کریں، صدر مملکت کی علماء سے درخواست۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، کرونا وائرس اقدامات اور ریلیف پیکج پر مشاورت۔ وزیر اعظم کا پیمس اسپتال آئسولیشن سینٹر کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ عمران خان کل لاہور کا دورہ کریں گے، کابینہ اجلاس کی صدارت اور قرنطینہ سینٹر کا دورہ ایجنڈے میں شامل۔ شہر اقتدار میں کرونا وائرس کے وار، بارہ کہو اور شہزاد ٹاؤن کے بعد H9 کی رمشا کالونی بھی سیل۔ پولیس، رینجرز اور فوج کی جانب سے علاقے کا گھیراؤ، کرونا متاثرین کی بڑی تعداد موجود ہونے کا خدشہ۔ کراچی میں کرونا مقامی افراد کو نشانہ بنانے لگا، مزید 7 نئے کیس رپورٹ، متاثرین کی تعداد 153 تک پہنچ گئی۔ 102 مقامی کیسز، 51 بیرون ملک سے آئے، 13 صحت یاب ہوئے، 1 جان سے گیا۔ ملک میں متاثرین کی تعداد 1123 ہو گئی، سندھ میں 421، پنجاب 340، بلوچستان 131 اور خیبر پختونخوا میں 121 افراد متاثر۔ گلگت بلتستان میں 84، اسلام آباد میں 25 اور آزاد کشمیر میں 1 کیس رپورٹ۔ ملک بھر کی جیلوں میں کرونا کے پھیلاؤ کا خدشہ، سندھ میں 829 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں تمام خواتین، کم عمر اور معمولی جرائم میں قید افراد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر سندھ میں مزید 205 افراد گرفتار، عدالت میں پیشی کے دوران مجرمانہ غفلت، ایک گاڑی میں کئی ملزمان کو لایا جانے لگا۔ سندھ حکومت کا غریب عوام کے لیے بڑا اقدام، غریب افراد کے لیے 60 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہر ضلع کو 2 کروڑ روپے دیے جائیں گے، دہاڑی دار طبقے میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ ملک میں ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 4 روپے 53 پیسے کا اضافہ، ڈالر 166 روپے 13 پیسے پر بند۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 167 روپے 50 پیسے تک پہنچا تھا۔ لاہور میں لاک ڈاؤن کے بعد غیر یقینی صورتحال، شہریوں نے کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کرنا شروع کر دیں، یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے، چینی اور دالوں کی قلت ہو گئی۔ قتل کا ملزم ساہیوال سینٹرل جیل سے فرار ہو گیا، ملزم نے جیل کی 17 فٹ اونچی دیوار پر لگا جنگلہ کٹر سے کاٹا، چھلانگ لگائی اور رفو چکر ہو گیا۔ پولیس منہ تک تیر ہے گئی، جیل کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، کراچی اور اندرون سندھ بھی بارش، پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بارش، موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا۔ کورونا کے باعث انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا بڑا قدم، ورلڈ کپ کوالیفائرز کے تمام میچ ملتوی کر دیے۔ رواں برس آسٹریلیا میں ہونے والی T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی کا سفر بھی ملتوی۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ لاک ڈاؤن میں کک بن گئے، گھر والوں کے لیے مزیدار پکوڑے اور چکن قورمہ بنایا، کہتے ہیں گھر والے کھانا بنا کر تھک گئے ہیں، ان کی مدد کر دوں۔ السلام علیکم، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے کرونا سے متعلق نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی کا اختیار
हुकूमत को दे दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वीडियो लिंक के जरिए उलमाए कराम से मुशावरत की और उलमा से इस मामले पर ताउन की अपील की, जिस पर उलमा कौंसिल ने फैसले का इख्तियार हुकूमत को देते हुए अवाम से अपील की है कि बीमार लोग और ज़ईफ अफराद मसाजिद में ना आएँ। उलमाए कराम ने कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को भी खिराज तहसीन पेश किया। इस बारे में मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, अब बताइएगा कि जुम्मे की नमाज के हवाले से क्या वाज़ेह फैसला किया गया है? देखिए, ये बड़ी तवील कॉन्फ्रेंस हुई है उलमा के साथ और चारों सूबाई गवर्नर और आज़ाद कश्मीर और गिलगित के नुमाइंदे भी इसमें शामिल थे, जिसमें मशावरत नशिस्त हुई। खासतौर पर कल जो उलमा का फतवा था और जामे अज़हर का भी फतवा आया है कि जुम्मे के इज्तिमा और दीगर जो है वो इज्तिमा जो है वो उनको मुलतवी किया जा सकता है और लोग घरों पर नमाज पढ़ सकते हैं। इस हवाले से आज उलमा के साथ बड़ी तवील मशावरत हुई और सदर मुमलिकत ने रोशनी डाली उन तदाबीर पर जिनका आजकल अपनाना जरूरी है। सदर मुमलिकत ने इत्तेहाद को सराहा उलमा की और खास तौर पर जो फतवा कल दिया गया था कराची में, उसके बारे में भी अप्रिशिएट किया। उलमा ने बताया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हम इस हवाले से मुकम्मल ताउन करेंगे और हुकूमत जो फैसला करेगी हुकूमती फैसले पर उनकी हदायत पर मुकम्मल तौर पर कारबंद रहा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पहले इक़दाम थे उलमा ने खासतौर पर मजहबी समाज को मनसूख करने और मदारस के तलबा को छुट्टी देने वगैरह के बारे में उन सब इक़दाम से ब्रीफ किया कि अब तक उलमा और दीनी मदारस जो है अपने तौर पर क्या क्या इक़दाम हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं अब तक कोरोना वायरस के हवाले से, उसके मतलब भी बड़े तफसील से इस मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ और उलमा ने हुकूमती इक़दाम का शुक्रिया अदा किया और उनको अप्रिशिएट किया। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने कोरोना से मुतालिक नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत को दे दिया है। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कोरोना के फैलने के खदशात के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को हुज्जाज के लिए रिहाइश और ट्रांसपोर्ट मुआहदे करने से रोक दिया है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि इस साल ये मालूम नहीं कि हज 2020 का ऑपरेशन मुकम्मल होगा या नहीं, लिहाजा पाकिस्तान ने जिन कंपनियों से मुआहदे करने हैं फ़िलहाल वो ना किए जाएँ। सऊदी वज़ीर हज व उमरा डॉक्टर साले बिन ताहिर ने वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी को मरासला भेजा है, जिसमें कहा गया है कि रिहाइश और ट्रांसपोर्ट मुआहदे न किए जाएं। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि इस साल ये मालूम नहीं कि हज 2020 का ऑपरेशन मुकम्मल होगा या नहीं, लिहाजा पाकिस्तान ने जिन कंपनियों से मुआहदे करने हैं फिलहाल वो ना किए जाएं। सऊदी हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, सूरत हाल बेहतर होते ही इस सिलसिले में मजीद आगाह करेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने सऊदी हुकूमत की इतला के बाद हज ऑपरेशन पर काम रोक दिया है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ इन तमाम मालिक को यह हिदायत जारी की है जहाँ से 1 लाख से ज़ायद ज़ायरीन हज के लिए हिजाज मुक़द्दस का सफर करते हैं। कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को हुज्जाज के लिए रिहाइश और ट्रांसपोर्ट मुआहदे करने से रोक दिया है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि इस साल ये मालूम नहीं कि हज 2020 का ऑपरेशन मुकम्मल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लिहाजा पाकिस्तान ने जिन कंपनियों से मुआहदे करने हैं फ़िलहाल वो ना किए जाएँ और सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो उसी मुतालिक फ़ैसला किया जाएगा। कोरोना के पेश नज़र आपको बताएं कि कोरोना के फैलने के खदशात के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को हुज्जाज के लिए रिहाइश और ट्रांसपोर्ट मुआहदे करने से रोक दिया है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि इस साल ये मालूम नहीं कि हज 2020 का ऑपरेशन मुकम्मल होगा या नहीं, लिहाजा पाकिस्तान ने जिन कंपनियों से मुआहदे करने हैं फ़िलहाल वो मुआहदे ना किए जाएँ। सूरत हाल पर निगाह रखे हुए हैं, अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो सूरत हाल को देख कर ही फैसला किया जाएगा। कराची में आज लॉकडाउन का चौथा रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद आवाम की गैर संजीदगी बरकरार है। शहरी एहतियात के बजाय सड़कों पर घूम रहे हैं। शहरी कायद में लॉकडाउन का चौथा रोज, मार्केटें बंद हैं, लेकिन शहरी घरों से निकलने की पाबंदी को ज्यादा संजीदा नहीं ले रहे। सड़कों पर किसी न किसी बहाने मटर गश्त करते नजर आ रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल तो कोई कार में घूम रहा है। हिफाजती तदाबीर भी नहीं अपना रहे। ऐसे में पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान शहरियों को घरों में रहने और ताउन करने की अपील कर रहे हैं। पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कई अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है।
سندھ میں کرونا وائرس کے 8 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی مجموعی تعداد 421 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 7 نئے کیسز کا تعلق کراچی سے ہے، جن میں وائرس مقامی منتقلی سے ہوا ہے، جبکہ وائرس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کرونا کے ایک متاثرہ شخص کا تعلق حیدرآباد سے بھی ہے، جو انگلینڈ سے حیدرآباد پہنچا تھا۔ سکھر کے 265 کرونا متاثرین کا تعلق زائرین سے ہے، جو کہ صحتیاب ہونے تک قرنطینہ میں رہیں گے۔ اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ 14 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں، جن میں سے 13 افراد کا تعلق کراچی اور 1 کا حیدرآباد سے ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے آج نیوز کے نمائندے شہریار ساجد سے۔ جی شہریار ساجد، جو نمبر سامنے آ رہے ہیں اس میں صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مریضوں میں اس وقت اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیا بتائیں گے؟ بالکل اسی صورتحال کے پیش نظر آج کراچی کے اندر 7 کیسز رپورٹ ہوئے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت کے بہت اچھے فیصلے تھے، بہت اچھے اقدامات کیے، انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، لیکن ہماری جو عوام ہے ان کے اندر شاید شعور ابھی بھی تھوڑا سا کم ہے، ان کو ابھی بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہر طرح سے ان کو جو ہے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلے غیر ضروری، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح سے پکنک منانے کے لیے نکلے ہوئے، وہ فیملیز پوری کی پوری گاڑی کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، رکشے بھرے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے دن دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے سڑکوں پہ موجود تھے اور وہ لوگوں کو روک رہے تھے، پوچھ رہے تھے، لیکن آج جب میں آفس کے لیے آ رہا تھا گلشن حدیث سے نرسری تک، مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ راستے میں کوئی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ ہاں، کہیں کہیں کچھ علاقوں کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑے ہیں اور وہ سختی بھی کر رہے ہیں اور ان کو روک بھی رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ہماری جو عوام ہے، جو کراچی کے شہری ہیں، وہ رکنے سے باز نہیں آئے۔ میرے بالکل سیدھے ہاتھ پہ میں دکھانا چاہوں گا، یہاں پہ سپر اسٹور ہے جہاں پہ بھی بے انتہا لوگوں کا رش ہے، ڈیلی یہاں پہ رش ہوتا ہے۔ حالانکہ لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے سندھ حکومت نے کہا تھا کہ آپ لوگ راشن پانی جمع کر لیں، اشیاء خوردونوش کی دکانیں بند نہیں کی جائیں گی، لیکن لگتا ہے ایسے ہی لوگوں نے گھروں میں راشن جمع تو کر لیا، لیکن اس کے باوجود ڈیلی جو ہے وہ لوگ یہاں پہ نکلتے ہیں، یہاں پہ کپڑے بھی خرید رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر کاسمیٹکس کی چیزیں بھی خرید رہے ہیں یہاں پر، اور دیگر چیزیں بھی یہاں سے خرید رہے ہیں، لیکن رش کم نہیں ہو رہا۔ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ باہر نکلنے سے جو ہے وہ نہیں رک رہے۔ حالانکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کو سمجھا کے تھک گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے لوگوں کا رش جو ہے وہ ویسے ہی برقرار ہے، اور لاک ڈاؤن کا آج 4تھا روز ہے، لیکن صورتحال ہمیں جو کہ تو نظر آتی ہے۔ جی شہریار، یہ بتائے گا کہ آخر لوگ سنجیدہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اویئرنیس بہت زیادہ دی جا رہی ہے اور اب یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک جان لیوا وبا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب میری لوگوں سے بات ہوئی، ابھی بھی میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے جن سے میری بات ہو رہی ہے، جب میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا، تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ اللہ تو بے شک مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ احتیاط کریں، لیکن یہاں پہ کوئی احتیاط برتنے کو تیار نہیں۔ شاید اللہ نہ کرے اگر ان کو خود وائرس ہوتا ہے، انفیکٹ ہوتے ہیں، تو شاید وہ یہ اثر کر لیں اور گھروں کے اندر بیٹھ جائیں، لیکن ایسا نہیں نظر آتا۔ جب کسی سے بات چیت کی جائے، جن سے پوچھا جائے لوگوں سے، تو وہ یہ کہتے ہیں ارے کوئی کورونا وائرس نہیں ہے، دیکھی جائے گی۔ اور اسی صورتحال کے پیش نظر لوگ جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں اور سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ جب یہاں پہ موٹر سائیکل والے فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، بچے ساتھ بیٹھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں باہر نکلے جب آپ کو پتا ہے کورونا وائرس ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اپنے سسرال سے آ رہے ہیں۔ لوگ سسرال جانے سے بھی نہیں رک رہے، خالوں کے، اپنی پھوپھیوں کے گھر جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں اور ان سے باز نہیں آ رہے۔ گھر میں کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی رشتہ دار کے گھر چلے جائیں۔ حالانکہ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں، آئسولیٹ رہیں اور احتیاط برتیں، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، لوگ سیریس نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ اتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ اگر میں ابھی کسی پارک میں چلا جاؤں یا کسی گراؤنڈ کے اندر چلا جاؤں، وہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہوگی، باقاعدہ پتنگیں اڑ رہی ہوں گی، اور ابھی بھی آسمان کے اوپر مجھے پتنگیں نظر آ رہی ہیں اڑتی ہوئی، اور 3-3 4-4 لوگ ایک ساتھ چھتوں پہ کھڑے ہو کے پتنگیں اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وبائی صورتحال ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر ہم اس کے کیسز دیکھ چکے ہیں، ہم اس کے رزلٹ دیکھ چکے ہیں۔ یقینی طور پر عوام کو اس میں سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ بہت شکریہ شہریار ساجد۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یومیہ اجرت کمانے والے 1 لاکھ مستحقین کو زکوٰۃ کی مد میں 60 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ مستحقین زکوٰۃ کو فی کس 6,000 روپے ملیں گے۔ انہوں نے غریب عوام خصوصاً روزانہ کی بنیاد پر روزی روٹی کمانے والوں میں راشن کی تقسیم کے لیے ہر ضلع کو 20 ملین روپے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ داخلہ کو تمام قیدیوں سے متعلق تفصیلات تیار کرنے کی ذمہ داری تفویض کی ہے تاکہ انہیں ان کے جرائم کی نوعیت، صحت اور مالی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلیف دیا جا سکے۔
کراچی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عوامی مقامات پر افراد کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ